امام جعفر صادق علیہ السلام مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھے کھو دو. سب سے پہلی یونیورسٹی اس گھر نے بنائی تھی. تو امام جعفر صادق مسکرا کے اسے کہتے ہیں نعمان یہ گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے, یہ خون رسول اللہ کا خون ہے, اس کو چھوڑ کے بے جان چیزوں سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو. امام جعفر صادق کو کن علوم تھے ان پر عبور حاصل تھا؟ جابر بن حیان کو مالک نے کہا تھا کہ یہ تم جس کو ہوا سمجھتے ہو یہ ایک چیز نہیں ہے, اس میں کئی چیزیں موجود ہیں. پانی جو ہے اس میں 2 اکائیاں ہیں, ایک اکائی دوسرے سے ڈبل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کون کون سے ٹائٹل تھے؟ 2 صادق ہیں, سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین, اور دوسرے مولا صادق علیہ السلام. یہ صادقین الوعد کہا جاتا ہے ان کو, دونوں اپنے وعدوں کے سچے تھے. قتل کی وجہ کیا تھی؟ قالین پہ بنی ہوئی شیر کی تصویر, وہ شیر قالین سے نکلا, اس بندے کو کھا کے دوبارہ قالین میں قالین ہو گیا اور مالک نماز پڑھتے رہے. امام صرف رہنما نہیں بلکہ اللہ کے چنے ہوئے خاص لوگ ہیں. سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کی امام سیریز میں ہم ان ہستیوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے صرف دین سکھایا نہیں بلکہ اس کی زندہ مثال بن کر بھی دکھایا. 4000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ماڈرن سائنس سکھا کر اسلامک علم کے دور کو بدلنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے امام سیریز کی پہلی ایپیسوڈ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر, آج کے پوڈ کاسٹ میں نا آپ سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا کہ ان کا کیا تعارف ہے؟ مولا امام صادق علیہ السلام جو ہیں ان کا تعارف یہ ہے کہ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی, یعنی ان کا نام ہے جعفر الصادق. ان کو ان کی جو ہے وہ کنڈکٹ کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کائنات میں جو کہا جاتا ہے کہ جیسے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین, ان کی جو تعریف تھی وہ صادق کے حوالے سے ہوتی تھی. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ہے پہچان بھی ان کی صدق اور صداقت تھی. ان کے والد محترم مولا محمد باقر علیہ السلام, مولا محمد باقر علیہ السلام کے والد مولا علی زین العابدین سید سجاد علیہ السلام, اور مولا زین العابدین علیہ السلام کے والد مولا حسین علیہ السلام, اور مولا حسین علیہ السلام کے والد مولا علی علیہ السلام. تو یہ جو شجرہ ہے یہ سارے کا سارا یہ شجرہ طیبہ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو مدینۃ العلم کی وراثت کے مالک ہیں. مدینۃ العلم کو جیسے میں نے بار بار عرض کیا, جتنا کہ میں نے پڑھا تو مجھے مدینۃ العلم اس وقت سمجھ آتا ہے جب باب مدینۃ العلم کی سمجھ آئے. یعنی آپ نے کسی قلعے کا گرینجر دیکھنا ہو تو اس کی دیواروں سے دیکھتے ہیں, اس کے دروازے سے دیکھتے ہیں, کہ جب آپ اس کے دروازے کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اتنا گرینجرس دروازہ, تو اس کے پیچھے جو قلعہ ہوگا وہ کیا چیز ہوگی, وہ اتنا زبردست قسم کا وہ جو گرینجر ہے وہ آخر وہ اس کے اندر جو ہے اس دروازے کا یہ حال ہے تو قلعہ کیا ہوگا. بالکل ایسے. تو جب آپ کو باب مدینۃ العلم کی سمجھ آتی ہے کہ وہ سلونی کے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں کہ سلونی ان تفتدونی, کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھے کھو دو. تو یہ جو سلسلہ ائمہ ہے, میں نے آپ کو جب قربانی اور حج کے پوڈ کاسٹ کیے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ جو احسان کیا ہے نا, وہ ان کی دعا کی قبولیت پہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا تھی کہ مجھے متقین کا امام بنا, تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کی ہی جو ہے وہ اطرت میں, آپ ہی کی آل میں امام المتقین اور ائمہ الہدا کو جو ہے وہ مستحکم کر دوں گا. یہ وہی جملے تھے, یعنی ظاہری امامت کا جو ہے وہ نظام شروع ہونے سے پہلے, اچھا, ظاہری امامت کا نظام تو مولا کائنات سے شروع ہوا ہے نا. نبوت نے جب جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا, بظاہر تو امامت کا آغاز اس دن ہوا نا, غدیر کے دن, جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. ولایت علی کا, تولا کا, ولا کا اعلان تو اس دن ہوا, لیکن بظاہر وہ اتمام حجت ہے. 18 ذی الحج
خطبہ حجۃ الوداع کے بعد یعنی جو ہے آپ نے جو بیان فرمایا ہے وہ جو ہے وہ اتمام حجت ہے. اعلان ولایت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ذی العشیرہ میں ہو گیا تھا. ذی العشیرہ میں جب رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقربا کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں دعوت پہ بلایا. دعوت کا انتظام کس نے کیا؟ سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کی. اپنے اقربا کو، سارے گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو، سب کو بلایا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سوال کیا کیا کہ مجھے اللہ نے ایک امانت دی ہے، تم میں سے کون ہے جو اس امانت کی بجا آوری میں میرا مددگار ہو؟ سرکار نے جو لفظ ہیں، جو جملے ہیں سیرت حشام میں، سیرت حلبیہ میں جملے یہی ہیں. آپ نے وہاں پہ باقاعدہ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں میرا کلمہ پڑھو. آپ نے جو جملے فرمائے ہیں وہ فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے ایک امانت دی ہے. وہ امانت بیسیکلی نبوت ہی کی بات کر رہے تھے، سب کو بھی پتہ تھا کیونکہ عرب اپنی فصاحت اور بلاغت میں بہت ان کو مان تھا. تو ان فصیح و بلیغ لوگوں کے اندر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ظہور ہے وہ ان لوگوں کے لیے بھی اسٹانشنگ تھا کہ یہ اتنی بڑی پرسنالٹی، اتنے فصیح، اتنے یہ کیسے آ گئے. آپ نے سرور انبیاء نے اپنا تعارف بھی خود یہی کروایا، انا مدینۃ العلم والیون بابھا. یہاں پر جو ہے وہ جب ذی العشیرہ کی دعوت کی، پہلے دن یہ لوگ آئے، کھانا کھایا اور چلے گئے. پھر دوسرے دن آئے، پھر کھانا کھایا چلے گئے. تیسرے دن جب کھانا کھا کے جانے لگے نا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے، اپنا عصا لے کے کھڑے ہو گئے کہ ٹھہرو، پہلے محمد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو. اس سے پہلے کہ تم لوگ پہلے آتے ہو، کھانا کھاتے ہو، چلے جاتے ہو، جب تک تم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں سنو گے تم جا نہیں سکتے. سرکار ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہو گئے دروازے پہ، بیٹھ گئے. پھر سرور انبیاء نے خطبہ دیا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات فرمائی اور کہا کہ مجھے اللہ نے ایک امانت دی ہے، تم میں سے کون ہے جو اس امانت کی بجا آوری میں میرا مددگار ثابت ہو. 3 مرتبہ مولا کائنات کھڑے ہوئے. 3 مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے. وہ جملے تاریخ حلبیہ میں بھی ہیں، سیرت حشام میں بھی ہیں، ندوی صاحب نے بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. بہت سارے لوگوں نے سیرت پہ کام کیا اور کمال کا کام کیا ہوا، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یہ جملے مولا کائنات کے ایز اٹ از موجود ہیں اس وقت جب مولا علی کا ظاہری سن 7 سال یا 8 سال ہے. اچھا، ٹھیک ہے، مطلب چھوٹی ایج ہے، زیادہ نہیں ہے. 7 سال یا 8 سال اعلان نبوت کے وقت مولا کی جو ہے وہ ظاہری سن ہے. تو اس وقت جو رسالت مآب نے جو جملے کہے ہیں، میں بار بار روک کے کیوں بات کر رہا ہوں کہ بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ شیعوں والی روایت ہے، یہ سنیوں والی روایت ہے. بھائی یہ متفقہ روایت ہے جس کی بات کروں. 40,000 سے زیادہ مستند اسناد ہیں غدیر کی، من کنت مولا، اور تقریباً جو ہے وہ 22,000 کے قریب، 22,000 پلس مائنس مستند اسناد ہیں اس حدیث کی، جس میں رسالت مآب نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یا علی انتا وزیری فی الدنیا والآخرہ، اے علی میرے وزیر ہیں آپ، اب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وہیں کہا کہ جیسے موسیٰ کو اپنے بھائی ہارون سے نسبت تھی ویسے مجھے تم سے نسبت ہے. یہ ذی العشیرہ کے جملے ہیں، نبوت کے اعلان کی پہلی دعوت. صحیح، ٹھیک ہے. اسی جگہ کے اوپر اب یہ جو بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جی ابو طالب علیہ السلام کا کردار، جب ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی تو ٹھیک ہے، ہر انسان کا اپنا ہے، میں کسی کے عقیدے کی بات نہیں کرتا، نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی مفتی ہوں یا عالم ہوں، لیکن مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کو ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا. ابو لہب بھائی ہے، ابو لہب نے ایک جملہ کہا تھا وہاں ابو طالب علیہ السلام کو، اور وہ طنزیہ جملہ آج بھی سیرت حلبیہ میں، سیرت حشام میں بہت صحیح کر کے لکھا ہوا ہے، مٹا نہیں سکتا اس کو کوئی. انہوں نے کہا تو لو ابو طالب اب اپنے بھتیجے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو. اب یہ لوگ جو ان کو اس وقت کہہ رہے تھے کہ اپنے بھتیجے کی اطاعت کرو، یہ اطاعت کیا تھی؟ یعنی جو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو کہا تھا کہ آپ کرتے تو وہی ہیں جو محمد آپ کو کہتے ہیں، پھر آپ اعلان کیوں نہیں کرتے اسلام کا؟
سب لوگوں کو پتا تھا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے لے کے جب تک سرکار ابو طالب دنیا میں رہے ہیں وہ رسالت مآب کے پیچھے پہاڑ کی طرح کھڑے ہوئے تھے. کسی کی جرت نہیں تھی. لوگ رسالت مآب تک نہیں پہنچ سکتے تھے. وہ ان کو کہتے تھے کہ لو اب تم اطاعت کرو, لو اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو, لو تمہارے بھتیجے نے اب تمہارے بیٹے کی بھی سرداری کا اعلان کر دیا. یہ لوگ عرب میں جو ایک معاشرہ ہے نا, اس معاشرے کو سمجھیے. عرب کا جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ بڑا پریجوڈس معاشرہ ہے کہ عرب میں جو الفا میل کا کانسیپٹ ہے, جو خاندان کا ہیڈ ہے, وہ سربراہ, وہ بادشاہ کی طرح کے اختیارات ہیں, اس کو جو چاہے کرے. اس میں اولاد کی جو ہے وہ محبت بھی اتنی نہیں ہوا کرتی تھی. صحیح. یعنی وہ ایک حدیث ہے نا کہ رسالت مآب کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں اپنے کبھی بچوں کو گلے ہی نہیں لگایا. اور اسی کے ضمن میں سرکار ختمی مرتبت کی ایک بڑی مستند مشکات شریف کی حدیث ہے کہ من لا یحب الناس لا یحب اللہ, کہ جو لوگوں سے محبت نہیں نہ کرتا وہ اللہ سے بھی نہیں کرتا. یہ اس ضمن میں تھی کہ صحابی نے کہا تھا کہ میں تو اپنے بچوں سے بھی میرا دل ہی نہیں کرتا ان سے محبت کرنے کو, میری طرف دیکھتے رہتے ہیں تو میں ان کو چوما نہیں کبھی. تو یہ حدیث یہ اسی طرح کی ہے. اب آ جاتے ہیں سرکار ابو طالب کو. یہ بات میں حضرت امام جعفر صادق کی کرنی تھی, لیکن بیچ میں یہ چونکہ آپ کو اس خاندان کی عظمت کی سمجھ آئے گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کن کی اولاد ہیں, کن سرداروں کے بچے ہیں, کہاں سے آئے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کے بارے میں اگر اللہ کہتا ہے کہ شجرۃ طیبہ, کہ یہ ان کا سارا شجرہ ہی پاک ہے, پاکیزہ ہے, یہ پاکیزہ نفوسوں کی اولاد ہیں, ان کے تو خاندان میں کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی جن کے شجرے کی جو ہے وہ اللہ قسمیں کھاتا ہو, اور جس کے بارے میں سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نکاح کے اوپر, جس وقت نبوت کا بھی اعلان ظاہر طور پر نہیں ہوا, تو یہ کہا ہو کہ الحمدللہ الذی, کہ جس نے ہمیں اسماعیل کی ذریت میں مستحکم کر دیا. اور ذریت میں مستحکم کرنے کا اعلان کس وقت ہو رہا ہے؟ غدیر میں. یعنی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نکاح کے خطبے سے لے کے غدیر کے خطبے تک مضمون ایک چل رہا ہے, ایک مضمون چل رہا ہے اسی خاندان کی, اسی گھر کی عظمت کا. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہر کوئی عام سی ذات ہے. اب ساری زندگی مولا کائنات رسالت مآب کے ساتھ رہے ہیں. رسالت مآب کی ایک ایک چیز, ایک ایک حالت. میں وہی بات کرتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مولا امیر کائنات کا کنڈکٹ, تو جب رسالت مآب نے مواخات مدینہ کے موقع پہ مولا علی کو گلے لگا کے یہ کہا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, کہ علی تو میرے بھائی ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو وہاں پہ مولا کائنات کا کنڈکٹ کیا ہے. یعنی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا عباس نے کبھی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا, تو سرکار مولا کائنات نے بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھائی کہہ کے مخاطب نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں, نا, سرور انبیاء نے خود کہا کہ علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور مولا کے جو ہیں ان کا کنڈکٹ یہ ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو ہیں, اور کہہ رہے ہیں نا عبد عبیدے کا یا رسول اللہ, میں تو آپ کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. یہ کنڈکٹ, یہ اگر ہم آپ کو اس پورے خاندان میں, یعنی جو ہے وہ سرکار ابو طالب کی تربیت سے لے کے بی بی پاک خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی تربیت سے لے کے مولا حسن عسکری, مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک دیکھیں, تربیت تو ایک ہی چل رہی ہے, وہ ایک ہی ڈی این اے ہے, اسی کے روپ ہیں. اب آ جاتے ہیں یہ مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام, تو یہ اسی نور کی تنویر ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ مدینہ العلم اور باب مدینہ العلم کیا ہے, تو پھر آپ کو ان کی تنویریں سمجھ آئیں گی نا. اب مولا باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام باقر العلوم رکھا. باقر العلوم وہ یونیورسٹی ہے کہ جس میں صرف اور صرف مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے 4000 شاگرد ہیں. یعنی آج بھی کوئی بڑی یونیورسٹی ہو جس میں 4000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوں, تو اس کے لیے احاطہ چیزیں بہت بڑی چاہیے, اس کے ڈپارٹمنٹس چاہیے. اچھا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا 4000 اسٹوڈنٹ, یہ 4000 اسٹوڈنٹ 4000 یونیورس ہیں. یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے 4000 اسٹوڈنٹس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو 800-900 سال, ہزار سال آسمان پہ سورج کی طرح چمکتے رہے. سبحان اللہ. دنیا میں کیمسٹری جو ہے وہ سب سے زیادہ کس کو مانا جاتا ہے؟ جابر بن حیان. تو جابر بن حیان اسٹوڈنٹ کس کا ہے؟ کس نے پڑھائی اس کو کیمسٹری؟
مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. یحییٰ جس کو علم فلکیات کا بانی کہا جاتا ہے، یحییٰ کو علم فلکیات کیا کس نے پڑھایا؟ مولا امام جعفر صادق نے، مولا امام باقر نے. یہ 4000 اسٹوڈنٹس میں ابن سیرین ہے، اور بہت بڑا نام، بہت ہی بڑا نام، جنہیں ہم آج مانتے ہیں، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں. میں نے یہ واقعہ تفصیل سے بھی بیان کیا تھا، ابھی اجمالاً تھوڑا سا حل کر کے بتاتا ہوں. 13 سال کی ایج کے، 12 یا 13 سال کی ایج کے، جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ نعمان بن ثابت نے آ کے دستک دی. ان کا سنا ہے کہ آپ کے پاس رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا، ان کا جبہ، امامہ وغیرہ پڑا ہوا ہے، مجھے دیتے ہیں، میں ان کو چوم کے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. مولا امام صادق جو ہیں ان کی اس وقت سن کافی ہے، یعنی آپ بزرگ ہیں. نعمان بن ثابت جو ہے ان کی ایج چھوٹی ہے، ینگ سے بچے ہیں، بچے ہی کہہ لیں، یہ لڑکے ہیں، 13-14 سال، کچھ لوگ 17 سال کہتے ہیں، اس میں روایات ہے، لیکن وہی اتنی ہوگی نا. تو امام جعفر صادق مسکرا کے اسے کہتے ہیں، نعمان یہ گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، یہ خون رسول اللہ کا خون ہے، اس کو چھوڑ کے بے جان چیزوں سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو. اور نعمان بن ثابت کی سعادت مندی، وہ پیروں میں گرتے ہیں، ان کے امام مجھے پڑھائیے. امام کے پاس تعلیم حاصل کرتے ہیں. کئی سال گزر گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں 13 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 17 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 3 سال. میں اس کے اوپر بھی نہیں جاتا. صحیح. لیکن جب نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق سے نکل کے گئے ہیں نا، تو وہ کافی ایج میں ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب آئے ہیں تو وہ 13 سال کے ہیں، جب نکل کے گئے ہیں تو وہ کافی ایج میں ہیں. یہ سمجھیے. ہو سکتا ہے روایتیں کہتی ہوں گی، میں روایتوں کو نہ چیلنج کرتا ہوں نہ کچھ کہتا ہوں، لیکن یہ تھا. کئی سال گزر گئے مالک کی خدمت میں. مالک نے کہا کہ نعمان اندر جاؤ، فلاں کمرے کی فلاں طاق میں فلاں کتاب پڑھی ہوئی لے آؤ. نعمان بن ثابت نے نظریں جھکائی اور کہا کہ امام مجھے اس دروازے کا راستہ بتا دیجئے، کہاں سے کس طرف ہے. اب کوئی میلوں پہ مسیت تو گھر نہیں ہوگا نا، رسالت مآب کی حویلی ہے، مطلب کوئی اتنا کوئی کلو میٹروں پہ نہیں، چند میٹر کا، چند گز کا گھر ہوگا. مطلب وہی اتنے 8-10 کمرے ہوں گے، یعنی جہاں یونیورسٹی بنائی ہوئی وہاں کچھ کمرے ہوں گے، اس کے بعد کہیں رہائش بھی ہوگی. انہوں نے کہا جی مالک اس کا دروازے کا راستہ کدھر ہے؟ امام نے کہا کہ تمہیں اتنے سال ہو گئے ہیں، تمہیں اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ دروازہ کس طرف ہے. ان کا مالک یہ جملے مجھے بہت میرے یہاں دل پہ لکھے ہوئے بیٹا. مجھے حضرت نعمان بن ثابت کا جو ہے نا، ان کا جو کنڈکٹ ہے، وہ یعنی اپنے استاد کی عزت کیسے کرنی ہے، جس سے آپ نے علم حاصل کیا ہو اس کی عزت کیسے کرنی ہے، وہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ شاید کسی نے بتایا ہو. آپ نے آنکھیں جھکائیں اور کہا کہ امام میرے جو آنکھوں نے کبھی آپ کے چہرے کے خد و خال بھی نہیں دیکھے، بلکہ جملے یہ ہیں کہ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں نعمان بن ثابت کی جان ہے، میں نے آج تک آپ کے قدموں سے کبھی نظر نہیں اٹھائی، مجھے تو آپ کے چہرے کے خد و خال کا بھی نہیں پتہ، مجھے تو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ آپ کے گھر کے دروازے کس طرف ہیں اور کدھر کھلتے ہیں، میں تو یہیں سے آتا ہوں اور یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں. تو مالک نے ان کو اٹھائے اور گلے لگایا اور اس کے کہا کہ آج تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، اب تم جاؤ اور دنیا کو اہل بیت کے علم سے آشنا کرو. نعمان بن ثابت کو شہید کیوں کیا گیا یہ بھی تاریخ میں دیکھنا پڑے گا. امام ابو حنیفہ کی جو ہے نا وہ تاریخ میں یہ بات جاننی پڑے گی. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقی، اتنے بڑے مسلح، اتنے بڑے ناسے، اتنے بڑے امام الحدیث، اتنے بڑے شیخ الحدیث، کیوں ایسا ہو گیا کہ ان کو قتل کرنا پڑ گیا؟ اب ہمارے ہاں کہانی سنائی جاتی ہے کہ جی وہ بادشاہ نے کہا تھا کہ جی میری وہ نوکری قبول کریں. اور نوکری قبول کرنے کے لیے اتنا بڑا ظلم تو نہیں ہوتا. پھر کیا ریزن تھی؟ ریزن محبت اہل بیت، محبت اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اور کچھ نہیں. فقہ انہوں نے جو لکھی تھی وہ فقہ بادشاہ کو قبول نہیں تھی، اور حضرت نعمان بن ثابت وہ فقہ بدلنے پہ تیار نہیں تھے. ٹھیک ہے، انہیں کہا گیا کہ تم بادشاہ کے قاضی القضا ہو جو. مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی جو ہے وہ نوکری کروں یا میں آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کروں، مجھے اس کی کوئی وہ نہیں ہے. پھر اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے 4000 لوگ وہ ہیں جو آسمان پہ سورج کی طرح چمکتے رہے. تفسیر ہو، فقہ ہو، جو ہے وہ طب ہو، فلکیات ہو، فلسفہ ہو، سائیکالوجی ہو، یعنی
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شاگرد کے آگے تیسرے چوتھے شاگرد نے 800-900 سال پہلے برین ٹیومر کا کامیاب آپریشن کیا ہے. اس وقت جب کہ بے ہوش کرنے کا نظام نہیں ہے, اس وقت برین نکالنا, برین کو نکال کے اس کی سرجری کر کے واپس ڈال کے پھر اس کی جو ہے نا اسکل کو سینا, یہ اتنا بڑا معجزہ ہے. آج بھی برین ٹیومر کی جو سروائیول ریٹ ہے وہ 50% ہے. اتنی زبردست جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے باوجود. امام جعفر صادق کو کن جو علوم تھے ان پر عبور حاصل تھا؟ بیٹا کوئی علم ایسا تھا ہی نہیں جس کے اوپر ان کو عبور حاصل نہ ہو. مدینہ العلم سمجھا رہا ہوں. مدینہ العلم رسالت مآب نے جب کہا ہے کہ میں مدینہ العلم ہوں, تو مدینہ العلم کا مطلب ہے کہ علم کی کوئی شاخ ہو, کچھ ہو, ساری انہی کی ہے. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے کرکولر پڑھے نا, یعنی باقر العلوم کا نصاب پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ حکمت کے 5 حصے ہیں. حکمت کے 5 حصے ہیں. وہ 5 حصے کون سے ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا. ان کا کہا جی پہلی ہوتی ہے علمی حکمت, دوسری ہوتی ہے فکری حکمت, تیسری ہوتی ہے اخلاقی حکمت, چوتھی ہوتی ہے سوشل حکمت, سماجی حکمت, اور 5ویں ہوتی ہے روحانی حکمت. یہ 5 کا میں نے جب آپ کو ذکر کیا تھا کہ 5 جہاں بھی اللہ اور رسول کا مرجر ہوگا وہاں 5 کا نمبر آئے گا. ٹھیک ہے, اب ایک ایک کر کے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. علمی حکمت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے کچھ روایات لکھی ہوئی ہیں, یعنی میں ان کے 4 اسٹوڈنٹس ہیں. اور سب سے پہلے جس بندے نے یہ ذکر کیا ہے کہ معلومات اور علم میں فرق ہے, 1400 سال پہلے جس بندے نے کہا کہ معلومات اور علم میں فرق ہوتا ہے, انفارمیشن اینڈ نالج آر ڈفرینٹ, وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. انہوں نے کہا تھا علم کچھ اور چیز ہے اور معلومات کچھ اور چیز ہے. انفارمیشن آر سم تھنگ, نالج از سم تھنگ ایلس. تو یہ ان کو سمجھیں کہ ان کی حکمت کا کیا معیار ہوگا. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ علم نجات کا ذریعہ ہے. امام جعفر صادق کے قولوں کے اوپر آگے بات کر لیتا ہوں. اور انہوں نے کہا تھا کہ علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت تک پہنچاتا ہے. علم وہ ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان دوریاں طے کرواتا ہے, علم ہے. اور جو آپ ویسے جانتے ہیں دیٹ از انفارمیشن. صحیح, ٹھیک ہے. پھر آپ نے اپنی شاگردوں کی جو ہے وہ تربیت کی. ایک شاگرد کا نام میں نے لیا جو ہے وہ ابو حنیفہ ہے, امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے جابر بن حیان ہے. یحییٰ ہے. اچھا, یحییٰ کا ایک واقعہ میں نے آپ کو کوٹ کیا تھا. یحییٰ بہت شاندار آدمی ہے. یحییٰ ایک تاجر ہے لیکن ایک سائنٹسٹ ہے. اچھا, یحییٰ کے لکھے ہوئے مقالے اسٹرونومی میں بہت ہی کمال کے ہیں. یعنی سورج, چاند, ستارے, موومنٹ, اشارے, اس سارے اس نے کمال کر دیا ہوا. وہ شاگرد ہے مولا جعفر صادق کا, لیکن مولا جعفر صادق کا شاگرد ہوا ہے وہ بہت بعد میں. صحیح, وہ ینگ سی ایج ہے اس کی, چھوٹی ایج کا ہے, سفر کرتا ہے لیکن محب ہے. ایک دن وہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو ملنے مدینے آتا ہے, اور وہ کہیں دنیا میں دور دراز سفر بھی کرتا ہے, تاجر بھی ہے, لرنرڈ آدمی ہے. تو اس کو کہیں دنیا کے کسی ملک میں, مطلب شام سے آگے سفر کر رہا تھا, میں بھی یورپ کی کسی علاقے میں یا کہیں ادھر کے علاقوں میں. یہ جو شام تھا یہ رومن امپائر بہت پاورفل تھی. یعنی ان کا جو علم تھا وہ اس وقت بھی ستاروں کے بارے میں, سیاروں کے بارے میں, یہ موومنٹس کے بارے میں بہت اچھا تھا. وہ ایک ماڈل سا کو لے کے آیا, کوئی بہت بڑا ماڈل بھی نہیں ہوگا, کوئی چھوٹا سا کوئی ماڈل لے کے آیا جس کے اوپر مختلف اجرام فلکی بنے ہوئے تھے, سورج, ستارے, زمین وغیرہ بنے ہوئے تھے. تو وہ لے کے آیا اپنی طرف سے. امام باقر کے ایک چھوٹے بیٹے ہیں جن کا نام جعفر ہے, وہ 6 یا 7 سال کے ہیں. تو ان کے کھیلنے کے لیے انہیں امام کو پیش کیا. مولا نے امام جعفر صادق کو آواز دی. مولا جعفر صادق اب 6-7 سال کے ہیں, والد باقر العلوم میں بیٹھے پڑھا رہے ہیں اور یحییٰ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اس نے مالک کو پیش کیا کہ یہ گفٹ ہے میری طرف سے. مالک نے اسے دیکھا, وہ بات کر رہا ہے اور آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ پلیسنگ ٹھیک کرنی شروع کر دی. زمین یہاں ہے, سورج یہاں ہے, چاند یہاں ہے, یہ فلاں یہاں ہے, پورا سولر سسٹم سیٹ کر کے اس کو کہا کہ یحییٰ یہ ہے. اچھا, یعنی 6-7 سال کے بچے. اس کے بعد یحییٰ چلا گیا, دنیا میں سفر کرتا رہا. جب وہ ذرا کہتے ہیں کہ 50 سال سے اوپر اس کی ایج ہوئی تو وہ واپس آیا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, مولا باقر کی شہادت ہو چکی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام اس باقر العلوم کی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. وہ آ کے بیٹھتا ہے کہ مالک مجھے وہ علم پڑھائیے جو آپ نے مجھے بتایا تھا. پھر مالک نے اس کو فلکیات پڑھایا کہ سورج کی انرجی یہ ہوتی ہے, اس نے زمین کو کھینچا ہوا, اس نے فلاں کی. وہ پورے وہ اس کے مقالے پڑھنے والے ہیں. ابھی اس کے اوپر بات کروں گا تو ایک ہی اوپر بات ہو جائے گی. صحیح.
پھر اس کے بعد جابر بن حیان. chemistry. جابر بن حیان کو مالک نے کہا تھا کہ یہ تم جس کو ہوا سمجھتے ہو یہ ایک چیز نہیں ہے, اس میں کئی چیزیں موجود ہیں, اس کے اندر بہت کچھ ہے. پھر مالک نے اس کو کہا تھا کہ یہ پانی جو ہے اس میں 2 اکائیاں ہیں, ایک اکائی دوسرے سے ڈبل ہے, H2O. بہت بعد میں H2O. انہوں نے کہا تھا پانی میں 2 اکائیاں ہیں, 2 کمپوننٹس ہیں, 2 اکائیاں ہیں اور ایک اکائی دوسرے سے دگنی ہے. بعد میں لوگوں کو سمجھ آیا کہ H2O میں ہائیڈروجن 2 ہیں, آکسیجن کا ایک مالیکیول ہے. یہ مالک اس وقت اس کو بتا رہے تھے, یہ جابر بن حیان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب یہی کتابیں جب دنیا نے پڑھنا شروع کی, یعنی القانون جو ہے وہ دنیا میں میڈیسن کی سب سے بڑی کتاب ہے. لکھنے والا کون؟ ابو علی سینا. ابو علی سینا نے کس سے سیکھا؟ وہ اس کے استاد جو ہیں وہ باقر العلوم کے پڑھے ہوئے. وہ باقر العلوم جو ہے وہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, اتنی بڑی کائنات کی یونیورسٹی ہے کہ جس میں جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ ہے کیا. طب میں اتنا بڑا نام, الزہراوی جو ہے, ابو القاسم الزہراوی, آج بھی پوری دنیا میں جتنے آپریشن کے انسٹرومنٹ ہیں نا, آپریشنز کے انسٹرومنٹ جتنے ہیں وہ سارے نائفز وغیرہ, بنانے والا کون ہے؟ ابو القاسم الزہراوی. مجھے یہ ابو القاسم الزہراوی ایسے پتہ ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر سرفراز حسین جعفری, انہوں نے جو PhD کی تھی نا وہ میڈیسن میں کی تھی ماشاءاللہ ابو القاسم الزہراوی پہ. تو میرے والد کے جو مقالے ہیں وہ میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں, تو میں ان سے پڑھتا ہوں کہ اس نے کیا کیا تھا یہ اتنا بڑا. اور پھر اس کے استاد اور اس کے استاد اور اس کے استاد کہاں سے تھے؟ باقر العلوم. یہ باقر العلوم کو پڑھنا پڑے گا. باقر العلوم سمجھ آ جائے. یہی باقر العلوم کا کیریکولم جب دنیا کی یونیورسٹیوں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بندہ کون تھا جو یہاں پہ بیٹھ کے پڑھاتا تھا. وہ ایک کتاب جس کا میں نے ذکر کیا تھا, سپر مین ان اسلام. سپر مین ان اسلام, مولا امام صادق علیہ السلام کے بارے میں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اور کون کون سے ٹائٹل تھے؟ بیٹا ان کے پاس بہت سارے ٹائٹل تھے جو ہے نا, امامت تھی ان کے پاس علم تھا, ان کے پاس دین تھا, ان کے پاس شجاعت تھی. یعنی وہی خطبہ جو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے, سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے نکاح پہ دیا تھا کہ اللہ نے ہمیں 8 فضیلتیں دی ہیں, شجاعت دی, علم دیا, سخاوت دی, پورا ذکر. اسی خطبے کے بہت سارے حصے مولا امام سجاد, مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں دمشق میں جو خطبہ دیا اسی میں سارا کچھ وہی ہے. جو رسالت مآب کے نکاح کا خطبہ ہے وہی خطبہ جو ہے وہ مولا سجاد نے دیا ہے. وہی خطبہ مولا صادق نے جب منصور کو خانہ کعبے میں ملے ہیں تو منصور کے سامنے کیا. وہی باتیں ہیں بیٹا. ایک میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین, ان کی زبان پہ نسلوں سے, ہزاروں سال, مطلب قرآن پاک آنے کے سینکڑوں سال پہلے سے ان کی زبان پہ شکر گزاری ہے. ٹھیک ہے, وہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ میں تو بہت بعد میں آیا ہے. سرکار ابو طالب, سرکار عبد المطلب, سرکار ہاشم, ان کی زبان سے ملتا ہے. اس کے بعد فہم, مولا امام صادق علیہ السلام کی جو 5 علمی حکمت, اس میں علمی حکمت میں تو آپ سمجھے نا کہ ان کے ہزاروں شاگرد ہیں, اتنا بڑا علم کا بیان ہے. پھر ابن سیرین, علم خواب کا بہت بڑا نام کہا جاتا ہے. ابن سیرین جو ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ باقر العلوم سے. ڈریمز پر جب ہم نے بات کی تھی آپ نے بتایا باقر العلوم. بیٹا مولا امام صادق علیہ السلام سے زیادہ تعبیر خواب کا علم کسی اور کو پتہ ہی نہیں, ان کے مقالے پڑھنے والے. پھر آپ نے کہا تھا کہ فکری حکمت کیا ہے؟ کہ عقل اور شعور جو ہے وہ دین کی بنیاد ہے. جیسے قرآن پاک میں بار بار کہا جاتا ہے لے آیات اولی الالباب کے, عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. اسلامی عقائد کی بنیاد مولا صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ عقل ہے. جس کے پاس عقل نہیں اس کے اعمال کا بھی اعتماد نہیں. شعور جو ہے, یعنی آپ جو کر رہے ہیں, اللہ سے بات کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں. قرآن کو سمجھنے کا, قرآن کو جو ہے وہ پرکھنے کا, دین کو سمجھنے کا, دین فلسفی آف دا ریلیجن کا جو کانسیپٹ ہے وہ فکری حکمت مولا امام صادق علیہ السلام کے مقالے ہیں پڑھنے والے. پھر اخلاقی حکمت جو ہے ان کی تعلیمات میں انہوں نے کہا تھا کہ جی امانت داری, یعنی ان کا اپنا لقب بھی تو وہی ہے نا. جیسے کہا جاتا ہے کہ صادقین, 2 صادق ہیں اسلامک تاریخ میں رسول اللہ کے گھر میں, ایک مولا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین, اور دوسرے مولا صادق علیہ السلام. یہ صادقین الوعد کہا جاتا ہے ان کو, دونوں اپنے وعدوں کے سچے تھے. تو کوئی نہ کوئی ڈسٹنکٹیو تو تھی نا. اخلاقیات, یعنی رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکمیل مکارم اخلاق کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا. کتنی بڑی ہستی ہے. معاشرتی اصلاح, تبلیغ, یعنی
آپ اس خاندان کی مشکلات کو دیکھیں اور پھر ان کا کنڈکٹ دیکھیں. یعنی یہ لوگ اتنے ظلم جبر سختیوں کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں؟ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، یہ لوگوں کو بہتری کر رہے ہیں. یعنی یہ لوگ آئسولیٹ نہیں ہوئے. یہ گھر ہے نا سرور انبیاء کا. یہ سورج کو جیسے آپ کپڑا ڈال کے ڈھانپ نہیں نہ سکتے، تو اس خاندان کو بھی یہ آیت تطہیر کی تنویریں ہیں. سبحان اللہ. یہ اہل بیت ہیں، وہی ہیں جن کے بارے میں سرکار نے کہا تھا ہا ہونا اہل بیت، یہی میرے اہل بیت ہے، یہی گھر ہے. موبائل میں بھی یہی ہوگا، یہی ہیں. سب لوگ اپنی جگہ مکرم ہیں، سب لوگ اپنی جگہ ہیں، لیکن موبائل میں جب بات آئے گی تو یہی گھر ہوگا. ابنانا و ابناکم انفسنا و انفسکم، یہ وہی ہوں گے. اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں گے، اپنی بیٹیاں لاؤ ہم اپنی بیٹیاں لائیں گے، ہم جو ہے نا اپنے جیسے لاؤ ہم اپنے جیسے لائیں گے. تو یہی گھر ہوگا. آیت تطہیر میں بھی یہی گھر ہوگا. یہی یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ برگزیدہ لوگ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کا حسن سلوک دشمن کے ساتھ. یعنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے کربلا ہوتے ہوئے دیکھی، جن کے سامنے سارا کچھ ہوا، جن کے سامنے سارا کچھ ہوا، جن کے والد کو شہید کیا گیا، جن کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، جن کے چچا کو شہید کیا گیا، جنہوں نے کربلا کا مارکا دیکھا، جنہوں نے کربلا سے لے کے شام تک کا سفر کیا، مولا سید سجاد مولا زین العابدین علیہ السلام. کئی سال گزر گئے کربلا کو. ایک شخص آتا ہے مالک زین العابدین علیہ السلام کے گھر. اب یہ گھر مشہور ہے کہ کوئی بھی مسافر ہوگا یہ پناہ دیں گے. یہ گھر مشہور ہے کہ کوئی بھی بھوکا ہوگا یہ کھانا دیں گے. یہ گھر مشہور ہے کہ کسی کو ضرورت ہوگی یہ ضرورت پوری کریں گے. مدینے میں کوئی بھی سردار، کوئی بھی قافلہ، کوئی بھی شخص جہاں بھی آئے گا، وہ اگر اس کو کچھ ضرورت پڑے گی تو ان کا دروازہ، مدینے والے لوگ بتا دیں گے کہ جی وہ رسول اللہ کی حویلی ہے، وہاں جائیں. ایک شخص آ کے مولا سجاد کے دروازے پہ دستک دیتا ہے. مولا سجاد اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نظر پڑتی ہے اس کے اوپر. اپنے غلام کو کہتے ہیں اس کو بہترین کھانا دو، اس کو بہترین جو ہے وہ کپڑے دو، اس کا لباس میلا ہے اس کو کپڑے دو، اس کا گھوڑا مرنے والا ہے اس کو نیا گھوڑا بھی دے دو، اس کو رات رہنی ہے رات رہنے دو. رات وہ بندہ رہا امام کے گھر، اور صبح جانے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے مالک سے تو ملا دو. غلاموں کو کہا کہ میں اس کا شکریہ تو ادا کر دوں. تو جب مولا سجاد سامنے آئے تو اس شخص کے پیروں سے زمین نکل گئی. وہ شخص تھا حسین ابن نمیر. وہ شخص تھا جس نے سرکار علی اکبر مولا زین العابدین کے بھائی کے سینے میں برچھی ماری تھی، اور پھر ایڑی سے یہ کہہ کے توڑ دی تھی کہ میں نے دنیا میں بڑے بہادر دیکھے ہیں، اگر حسین واقعی بہادر ہیں تو اپنے بیٹے کے سینے سے ہی یہ برچھی نکال لیں گے. حسین ابن نمیر جب وہ مالک کے دروازے پہ آیا تو مالک نے اس سے ملے ہیں تو اس نے کہا کہ سجاد مجھے پہچانا. مالک نے کہا جب تو آیا تھا میں نے اس وقت تجھے پہچان لیا تھا. جب ہم لوگ تمہارے پاس تھے تم نے ہمیں قتل کیا، ہمارا پانی بند کیا، وہ تمہارا ظرف تھا. تم میرے دروازے پہ مہمان بن کے آئے تھے، اس لیے میں نے اپنے غلام کو کہا ہے کہ تمہیں کپڑے بھی نئے دے، تمہارا گھوڑا مر جائے گا اگر تم یہاں سے کوفے تک جاؤ گے تو صحرا میں تم جو ہے وہ پریشان ہو جاؤ گے، یہ نیا گھوڑا بھی لے جاؤ. تمہیں زیادہ راہ میں پیسے چاہیے، پیسے بھی لے جاؤ. یہ ہمارا کردار ہے. مولا سجاد جو ہیں ان کا کنڈکٹ، یہ وہ خاندان ہے سرور انبیاء کا. اور وہ ظالم جو اس وقت وہ رو پڑا کہ اس نے کہا کہ میں جو کر چکا ہوں، ٹھیک ہے تمہارا ذمہ اللہ جانے وہ جانے، ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے، تم ہمارے مہمان تھے، یہ لو اور چلے جاؤ. یعنی اپنے قاتلوں کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں وہ ان کا حسن سلوک. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے تلوار ماری ہے اور مولا علی کا خون بہہ رہا ہے، تو مولا علی کا کنڈکٹ کیا تھا کہ وہ جو شربت آپ کے لیے آیا تھا کہ جی آپ کا خون بہہ رہا ہے، آپ کو تھوڑا سا وہ شربت پلا دے، تو مالک نے کہا تھا میرا قاتل ڈرا ہوا ہے، میرا قاتل پریشان ہے، اس کو یہ شربت پلاؤ. یہ کنڈکٹ ہے اس گھر کا، یہ اس گھر کی تربیت کا نام ہے. اسی طرح مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب منصور کی ملاقات ہوتی ہے، منصور جو مالک کا قاتل ہے، منصور دیوان کی جو بادشاہ ہے اس وقت کا، تو ہوتی کیسے ہے؟ مالک تو چونکہ سیاست
میں ہے نہیں, مالک تو کسی کے بادشاہ سے بات نہیں کرتے, اور وہ اپنی جو ہے وہ علمی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ان کو تو کسی سے تعلق نہیں ہے. پھر قتل کی وجہ کیا تھی؟ قتل کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ جب منصور وہاں پہ آیا نا, تو آپ حج کر رہے تھے, مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام حج کر رہے تھے. تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ کون شخصیت ہے کہ میں اپنے پوری فوج کو زور لگاتا ہوں, رش ہے, حجر اسود تک پہنچ نہیں سکتا ہوں, تو یہ کون ہے کہ یہ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. جب یہ خانہ کعبے میں آتے ہیں تو لوگ طواف روک کے ان کا انتظار کرتے ہیں, یہ کون ہے. جب مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام حجر اسود پہ گئے, وہ آپ لوگ رک گئے, آپ کو راستہ دیا, آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا, پھر آ گئے. پھر اس نے دیکھا کہ حج کے دوران عرفات میں جب خیمے لگے ہوئے ہیں تو مالک کا خیمہ درمیان میں ہے اور لوگوں کے خیمے گرد ہیں, اور آپ وہاں بیٹھ کے لوگوں کو جو ہے وہ دین کی تبلیغ کریں. اس نے کہا یہ کون بندہ ہے. اس وقت پھر وہ آیا, اس نے کہا کہ جی میں, لوگوں نے بتایا کہ جی یہ مولا علی کی اولاد ہیں اور مولا باقر کے بیٹے ہیں اور ان کا نام جعفر ہے. کیونکہ اس وقت تک یہ جو لڑائی ہو رہی تھی نا, یہ جس وقت مولا صادق ہیں تو اس وقت عباسیوں اور امویوں کی لڑائی ہو رہی تھی, اسی لیے تو یہ ٹائم مل گیا نا مولا جو ہے وہ باقر کو یہ اس میں پڑھانے کا, ورنہ تو سادات کے گھر پہ بیٹا ظلم ہی ہوتے رہے ہیں. سادات کو تو انہوں نے سانس ہی نہیں لینے دیا ایک منٹ کا بھی, سادات کے بچے تک تو قتل کرتے رہے. تو جب اس نے یہ دیکھا تو وہ مولا کے پاس آیا, اس نے کہا کہ جی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور جو ہے میں بادشاہ ہوں, تو لوگ میرے پاس مدد کے لیے آتے ہیں, تو آپ بھی آئے میرے پاس. تو جو جملے مالک نے کہے نا, یہ اصل میں وہاں سے چیزیں, انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تم سے ڈریں اور ہم تمہارے پاس آئیں, اور تمہارے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم آخرت کے لیے تمہاری طرف لو لگائیں. ہم خود رسول اللہ کی اولاد ہیں, تو ہم تمہارے پاس کیوں آئیں. پھر اس نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی ایسی کوئی بہت بڑی کوئی نعمت بھی نہیں اللہ نے اتاری کہ جس کی مبارکباد دینے کے لیے ہم تمہارے پاس آئیں, اور نہ تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت اللہ نے اتاری ہے کہ جس کی تعزیت کرنے کے لیے ہم تمہارے پاس آئیں. تو ہمارا تم سے کیا تعلق, تم بادشاہ ہو رہو, ہم اپنے گھر میں. مولا یہ کہہ کے واپس آ گئے. تو منصور نے اس بات کو جو ہے وہ مطلب بادشاہ تھا, گرج بنا لیا, پھر آپ کو بار بار تنگ کرنا شروع کیا, تو پھر آپ کو جو ہے وہ آخر کار شہید کیا گیا زہر دے کے. مالک کے اوپر آتا ہوں جی. سماجی حکمت جو ہے اس میں مالک نے ہمیشہ مساوات, عدل, بھائی چارہ اس کی بات کی. غربا, یتیموں, مسکینوں کو کھانا, یعنی باقر العلوم صرف پڑھاتی نہیں تھی, باقر العلوم سے مدینے کے کئی گھروں کو کھانا جاتا تھا. یعنی مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے وقت جب مولا زین العابدین نے پردہ فرمایا ہے, اس وقت مدینے کے بہت سارے گھروں کو, کچھ لوگ کہتے ہیں 3000 گھروں کو, یعنی اس وقت مدینہ کتنا بڑا ہوگا, 3-4 ہزار سے زیادہ گھر تو نہیں ہوں گے نا, مطلب اتنے ہی گھر ہوں گے, اس سے زیادہ لاکھوں کا آبادی والا شہر تو نہیں تھا. تو 3-4 ہزار, تو مدینے میں 3000 گھروں کو جب مولا سجاد نے پردہ فرمایا ہے, مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے, تب لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ جو ہمارے گھر 3 ٹائم کا کھانا آتا تھا وہ ان کے گھر سے آتا تھا. اچھا, مولا زین العابدین نے کسی کو یہ بتایا بھی نہیں کہ ان کے گھر کھانا جو ہے وہ سادات کے گھر سے جا رہا ہے. مولا زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو یہ بھی نہیں جتایا کہ تمہارا وہ لنگر جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکار ختمی مرتبت کے دور سے جاری تھا, وہ مولا حسین کی شہادت کے بعد بھی جاری رہا ان کے گھروں سے. مولا باقر نے بھی وہ جاری رکھا, مولا صادق نے بھی وہ جاری رکھا. یہ لوگ کھانا کھلاتے تھے, یہ لوگ بانٹنے والے تھے, یہ لوگ رہائش کا انتظام کرتے تھے, یہ لوگ لوگوں کی عزت کرتے تھے. یعنی ان کی جو ہے وہ سوشل لائف ایسی تھی کہ لوگ ان کے باتیں سنے بغیر ان کی تعریف کرتے تھے. باتیں سن کے تو خیر وہ کرنا ہی تھا. پھر روحانی حکمت ان کی جو مالک نے کہا ہے کہ وہ مالک کہتے تھے کہ روح کی پاکیزگی, نفس کا محاسبہ, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, یعنی اس کے اوپر روحانی معاملات کے اوپر بھی مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مقالے پڑھیں, آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. پھر چونکہ مالک کا کوئی تعلق نہیں تھا, پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ مالک سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کے خاندان کے, تو آپ نے کہا کہ ہشام بن عبد الملک جو ہے اس نے میرے والد کو شہید کیا, تو یہ کیا. تو جب یہ بات ہوئی, ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم, یہ خاندان پورے کا پورا رسالت مآب کی دشمنی میں رہا ہے. صحیح, یہ سارے کا سارا یہ لوگ ویسے ہی رہے ہیں. یعنی آپ حضرت ہاشم کے دور سے لڑائی تھی,
امیہ ابن ابن مناف اور ہاشم ابن عبد مناف یہ بھائی ہیں. امیہ اور ہاشم کی متولیت کی لڑائی تھی. حضرت ہاشم کے پاس تھی ایک منافرہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، اس طرح ایک منافرہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنی نفرین کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمیں اس شہر میں نہیں چاہیے. صحیح. تو ایک منافرہ ہوا تھا حضرت ہاشم کے دور میں، جس میں بنو امیہ کو، یعنی اس وقت جو امیہ تھے اور جو عبد مناف کے جو بیٹے تھے حضرت ہاشم کے بھائی تھے، ان کو مدینہ چھوڑ کے جانا پڑا تھا. وہ شام میں ہجرت کر کے گئے. تو یہ اس وقت کی یہ دشمنی ہے. پھر حکم سرکار جو ہے عبداللہ کے سامنے سرکار حکم ابن امیہ، یہ خاندان شروع سے یہ رسالت مآب کے خلاف ہوگا. یہ بھی وہی لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کا حرب کا بیٹا تھا ابو سفیان کی آگے اولاد. یہ سارا یہ لڑائی اسی خاندان کی، یہ شروع سے آج کی نہیں ہے، یہ سینکڑوں سال کی لڑائی تھی. اسی لیے بنو امیہ کے جو ہشام بن عبد الملک نے، اس نے مولا باقر کو زہر دلوایا تھا. اور پھر منصور کے پاس چونکہ پھر حکومت آ گئی تو منصور نے جو ہے وہ مالک کی شہادت، پھر مالک کو زہر دیا. یہ منصور جو تھا یہ عباسیوں میں سے ختم ہو گئی تھی وہ کام. منصور جو ہے وہ آ گیا تھا، پھر منصور عباسی، تو پھر یہ ان کی حکومت آ گئی تھی. صحیح ہو گیا. اب مالک کو جو ہے نا وہ چونکہ زہر سے شہید کیا گیا. مالک کے معجزات بھی بہت ہیں مولا صادق علیہ السلام کے، لیکن مولا صادق علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم جو ہے وہ احاطہ کرنا چاہیں نا تو صرف ان کی کتابیں پڑھ کے کیا جا سکتا ہے. امام جعفر صادق کے پاس سپر نیچرل پاورز بھی تھی. بیٹا امام رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے پرائم ہستی ہے. بے شک، کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے ابھی ایک بات کی کہ شیر کا بچہ، شکل تو شیر کی ہوگی نا. بالکل ایسے. ان کے گھر کے جو بچے ہیں، ان کی جو اولاد ہیں، ان کا جو سراپا ہے، ان کی جو تنویریں ہیں، وہ انہی کے جیسی تو ہوں گی نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو سپر نیچرل کیا کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو سمجھنا ہے. تو جب یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، جب یہ چاند توڑ سکتے ہیں، جب یہ سورج کو واپس پلٹا سکتے ہیں، جب یہ کھجوریں لگا سکتے ہیں جن سے حنانہ کا ستون باتیں کرتا ہے، جن سے جو ہے وہ بادل باتیں کرتے ہیں، جن سے جانور باتیں کرتے ہیں، تو لوگوں کے لیے تو یہ سپر نیچرل پہلے ہی تھے. تو ان کی اولاد میں بھی یہی رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے. مولا صادق علیہ السلام کے سینکڑوں معجزات ہیں. یعنی جو ہے وہ لوگوں کا ان سے اٹھ کے باتیں کرنا، ان کی جو ہے ان کے جو معجزات ہیں، ان کو آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنے زیادہ. میں تو صرف علمی بات کر رہا ہوں. میں ان کے اگر معجزات کی بات کرنا شروع کروں تو بیٹا ان کے معجزات جو ہیں وہ بیان سے باہر ہیں کہ یہ کیا کیا کرتے رہے، کیسے کرتے رہے. پھر بیٹا جب یہ ہوتا ہے نا کہ ان کو جو ہے وہ زہر دیا گیا، تو یہ 83 ہجری یعنی 765 ہجری اور عیسوی تاریخ بنتی ہے 14 دسمبر. 14 دسمبر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ان کے نزدیک ہے. کچھ لوگ 83 ہجری کہتے ہیں، کچھ 148 ہجری کہتے ہیں، لیکن دونوں میں جو ہے وہ 25 شوال جو ہے وہ ان کی بنتی ہے شہادت کی ڈیٹ. تو یہ جو ہے نا مالک کو پھر زہر دے کے شہید کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ رسالت مآب کی ایک حدیث ہے کہ جو حجت خدا ہوتے ہیں نا وہ خود سے دنیا سے نہیں جاتے، وہ تلوار سے یا زہر سے جو ہے وہ شہید کیے جاتے ہیں. اچھا. کیونکہ اللہ کے جو چیزیں ہیں نا ان کے اوپر وہ نہیں ہوتی. اب مالک کی علمی حکمت کی بات کرتا ہوں میں. اگر ان کے معجزات کی بات کروں تو مردوں سے بات کرنا، جانوروں سے بات کرنا، یعنی ایک دفعہ ایسا بھی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے تو وہاں ایک کارپیٹ کے اوپر، ایک قالین کے اوپر ایک شیر کی تصویر تھی. تو ایک بندے نے آ کے مالک سے گستاخی کی. آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے ایسے دیکھا تو وہ شیر قالین سے نکلا. قالین پہ بنی ہوئی شیر کی تصویر، وہ شیر قالین سے نکلا. اس بندے کو کھا کے دوبارہ قالین میں قالین ہو گیا اور مالک نماز پڑھتے رہے. معجزہ. ٹھیک ہے. یہ کرامات بیٹا یہ ایسے ہی ہیں. مطلب اس کی بات کرتا رہوں تو اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں علامہ صاحب کا ایک فارسی کا مصرع ہے کہ شیر قالین کرد شیر بیشارہ، کہ جنگل کے شیر کو قالین کا شیر بنا دیتے ہیں یہ لوگ. وہ بندہ کھا کے وہ واپس قالین کی شکل اختیار کر گیا، ختم. تو یہ اس کے بارے میں بہت کچھ ہے، لیکن ابھی بات صرف کرتے ہیں ان کے علم کی. سپر مین اسلام 25 دنیا کے بہت بڑے بڑے محققین ہیں. انہوں نے جو ہے وہ
کریکولم کے اوپر تحقیق کی جس میں سے 23 غیر مسلم ہیں، 2 مسلمان ہیں صرف. اس کے باقر العلوم پہ انہوں نے جو ہے نا کریکولم کے اوپر جو تحقیق کی، انہوں نے کہا یہ بندہ کون ہے کہ اتنا نالج ہے اس کے پاس، اتنا کچھ ہے، فلکیات یہ پڑھا رہا ہے. یعنی بائنری تک آج سے 1400 سال پہلے کمپیوٹر، بیسکس آف کمپیوٹر بائنری تک تو پڑھا رہے تھے امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام بائنری تک پڑھا رہے ہیں. کون ہے یہ؟ پھر انہوں نے ان کے اوپر ریسرچ کی اور پھر تحقیق کی اور پھر انہوں نے جو ہے ایک کتاب لکھی سپر مین ان اسلام، مولا امام صادق علیہ السلام کے بارے میں. ہی از سپر مین ان اسلام. پھر ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے مقالے ہیں، جن میں سے 2 جو ہیں وہ ان کے مقالے بہت ہی شاندار ہیں، بہت شاندار. ایک جس کو توحید مفضل کہتے ہیں. مفضل امام کے ایک صحابی تھے، مفضل بن عمر. مفضل بن عمر کو آپ نے یہ مقالہ لکھوایا تھا کہ آپ بولتے جاتے تھے، وہ لکھتے جاتے تھے. 4 مختلف نشستوں میں یہ مقالہ مکمل ہوتا ہے. اس کو حدیث توحید مفضل کہتے ہیں، یعنی توحید کا بیان ہے اس میں خاص طور پہ آفرینش جہان، یعنی جہان کیسے بنا، کیوں بنا، کون کیسے ہوا، روحیں کیسے ہوئیں، اس کے اوپر بہت تفصیل سے مالک نے گفتگو کی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد خلقت آدم، پھر اس کے بعد جو ہے اینیمل ورلڈ، اینیمل کنگڈم کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ اس کو توحید مفضل کہتے ہیں، مفضل بن عمر کے ساتھ بات کرتے ہوئے. پھر اس میں جو اینیمل کنگڈم کے جو میریکلز ہیں، اینیمل کنگڈم کے یعنی چیونٹی کیوں رہتی ہے، وہ بادشاہ کیا ہوتا ہے، مکڑی کیا کرتی ہے، ایک ایک چیز ان کے جو حیرت انگیزیاں ہیں نا وہ ساری بیان کی ہوئی ہیں مالک نے. پھر زمین میں، پھر موت کی حقیقت، پھر فلسفہ کیا ہے. یہ بڑی لمبی ایک مقالہ ہے حدیث توحید مفضل کے نام سے، یہ بہت شاندار. ایک اور مالک کا ایک بہت خوبصورت مقالہ ہے، یہ عنوان بصری کے نام سے، حدیث عنوان بصری. عنوان بھی مالک کے ایک صحابی ہیں، وہ آتے ہیں، مالک ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس کے اوپر جو گفتگو کی ہوئی ہے وہ زیادہ تر عبادت کی ہے، وہ روحانیت کی ہے، عبودیت کی ہے. عبادت کیا ہوتی ہے، نفس کیا کرتا ہے، نفس سے کیسے چھٹکارا پانا ہے، شیطان کیسے حملہ کرتا ہے، شیطان سے کیسے چھٹکارا پانا ہے، اپنے اندر کو نیک کیسے کرنا ہے، اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ کیسے کرنا ہے. روحانیت میں اس سے بڑی کتاب اور کوئی ہو نہیں سکتی. کشف المحجوب لکھتے ہوئے حضور علی حجویری، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقالے کے کو تو فالو کیا. رسالہ قشیریہ لکھتے ہوئے حضرت امام قشیری نے اسی مقالے کو تو فالو کیا. یعنی آپ سمجھیں کہ جو دنیا میں بہت بڑے بڑے سورج ہیں ان کو انرجی دیتی ہے مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. یعنی دنیا میں وہ لوگ جو سورج کی طرح روشن ہیں، ان کو پڑھانے والے، ان کی سورس آف انسپریشن، ان کی سورس آف نالج وہ سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہ وہ لوگ ہیں. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے، میں چونکہ آج ان کے کرامات کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے صرف علم کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت ہے. ان کے اقوال چند ایک میں بات کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ نے منطق کے اوپر گفتگو کی، آپ نے روحانیت پہ کی، آپ نے سائنس پہ کی، بائنری پہ کی، ایک ایک چیز کے اوپر آپ نے گفتگو کی. تو آپ کے جو اقوال، جو سلیکٹڈ اقوال، باقی تو بہت بڑا علم ہے ان کا، بہت بڑا ذخیرہ ہے جو آج اسپین میں ہمارے جو مینوسکرپٹس پڑھے ہوئے ہیں وہاں پڑھا ہوا ہے. اور وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اسپین میں ہمارا بہت بڑا جو ہے نا وہ علمی ورثہ پڑا ہوا ہے اور ہم لوگ پڑھنے سے عاری ہو گئے، ہمیں پڑھا نہیں جاتا. وہ ایک کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا، لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا. کبھی کربلا کا ذکر کریں گے تو اس کو میں اس میں بتاؤں گا کہ کربلا کی ہسٹری کیا ہے، وہ کیا ہوتی ہے. خیر، مالک نے کہا تھا کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں نہ کرتا وہ اپنے دین کا محاسبہ نہیں کر سکتا. اب اس جملے کو دیکھیے کہ یعنی آپ اگر اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو کنٹرول نہیں کرتے، آپ دین پہ اس طرح کاربند نہیں رہ سکتے. کیسے کرنی ہے اس کے اوپر مالک نے کہا. پھر مالک نے جو ہے وہ ایک جملہ کہا ہے مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ عبادت علم کے بغیر اندھی ہے. اب عبادت اندھی کیسے ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو اللہ کی برتری کا، آپ سجدے میں سبحان ربی اللہ اللہ و بحمدہ ہی کہہ رہے ہیں
تو سبحان ربی اعلیٰ کس کو کہہ رہے ہیں, وہ کیا ہے, اس کی معرفت کیا ہے, کیوں سجدہ کر رہے ہیں, آپ کو یہ ادراک ہی نہیں ہے تو عبادت تو آپ اندھی تقلید ہی کر رہے ہیں نا, اندھی ہے. مولا کا یہ جملہ یہ سمجھیے گا. پھر آپ نے ایک جملہ, یہ میں نے کچھ جملے ان کے لکھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اپنے عمل سے اپنی طرف بلاؤ, نہ کہ اپنے علم سے. وہ جو سرور انبیاء کی حدیث تھی کہ کوشش کرنا تمہیں تبلیغ کے لیے اپنی زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. خاموشی عقل کی علامت ہے. وہ کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے, ایک اور جملہ ہے جس کا ترجمہ انڈیا کے کسی ودوان نے کیا تھا, مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے. تو اس نے جو کیا تھا کہ خاموشی آوازوں کی مرشد ہے. تو یہ جو انڈیا کے کسی ودوان نے کیا تھا, مجھے اب ان کا نام بھول گیا. پھر مالک کا ایک اور جملہ ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے. پھر اس کی جو ہے سچ بولنا, امانت داری, اس نے اخلاق, ایمان کی علامتوں کی ایک حدیث ہے بڑی شاندار, جس میں مالک نے ایمان کی 12 علامتیں بتائی ہوئی ہیں کہ یہ 12 علامتیں آپ کے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مومن ہیں. اس میں امانت داری ہے, حسن اخلاق ہے, یہ ساری 12 چیزیں. پھر جو ہے وہ ایک اور چیز مالک نے کہا کہ مشورہ امانت ہے. اگر کوئی تم سے یہ مانگتا ہے تو دیانت داری سے اس کو مشورہ دو. دیانت داری اگر تم اس سے کرو گے تو یہ خیانت کر رہے ہو. اور پھر آپ نے کہا کہ سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اور اللہ کے اوپر غور کرے. کیوں آیا, کیسے آیا, ہمیں کیوں بھیجا, مقصد کیا ہے, مقصد کیا ہے, مومن کی نشانیاں, یعنی بہت ساری چیزیں. تعبیر خواب, ایک ایک چیز, سپر مین ان اسلام, ایک ایک چیز. تو بیٹا امام جعفر صادق علیہ السلام, میں ساری زندگی بات کرتا رہوں تب بھی 1% کا کروڑواں حصہ بھی ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. یہ وہ سمندر ہیں کہ جن میں سے کسی کو ایک قطرہ حاصل ہو جائے تو وہ سورج بن جاتا ہے. ہماری اوقات حیثیت کیا ہے بیٹا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اتنا بڑا نام ہے, اتنا بڑا نام ہے کہ ان کو بلکہ یہ سارے کے سارے ہی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مولا امام مہدی آخر الزمان صاحب العصر والزمان تک, یہ اپنی اپنی ذات میں سارے کے سارے یکتا ہیں. یہ سارے کے سارے اپنی اپنی ذات میں یونیک ہیں. بالکل صحیح بات کی آپ نے سر. لیکن تھینک یو سو مچ, آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی لائف کے بارے میں, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ہمیں بتایا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یہ تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا روحانی سفر, جن کے علم کا چراغ آج بھی روشن ہے. اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور امام کی زندگی اور معجزات کا ذکر لے کر حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ.